ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر گائے ڈی موپساں کی شارٹ سٹوری دا پیس آف اسٹرنگ ہے۔ گائے ڈی موپساں ایک 19th سینچری فرینچ شارٹ سٹوری رائٹر ہیں۔ آپ کو شارٹ سٹوری فارم کا ماسٹر مانا جاتا ہے، امام سمجھا جاتا ہے۔ The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation and fear. The good soul, Mr. Hubert, نیک روح Mr. Hubert, choked with, ان کا گلا رندھ گیا۔ choked with مطلب stopped breathing، سانس نہ لے پانا، بول نہ پانا، گلا رندھ جانا۔ indignation، annoyance، anger، righteous anger، غض و غضب، غصہ، غم و غصہ، and fear اور خوف۔ نیک روح مسٹر ہیوبرٹ کا غض و غضب اور خوف سے گلا رندھ گیا۔ نیک روح مسٹر ہیوبرٹ غم و غصے اور خوف سے بول نہ پائے۔ چوکڈ ود اسٹاپڈ بریدنگ بھی ہوتا ہے، گیگڈ بول نہ پانا، گلا رند جانا، سانس نہ لے پانا، ایٹسٹرا۔ ہاؤ اینی ون کین ٹیل سچ لائز، کیسے کوئی ایسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ٹو ٹیک اوے این آنیسٹ مینز ریپوٹیشن، ایک ایماندار آدمی کی شہرت کو چھیننے کے لیے، ایک ایماندار آدمی کی نیک نامی کو چھیننے کے لیے کوئی کیسے ایسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ ریپوٹیشن، گڈ نیم، فیم۔ ہاؤ کین اینی ون، کیسے کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہ مسٹر ہیوبرٹ کا ڈائلاگ ہے، اس لیے اس کو انورٹڈ کاماز میں کلوز کیا گیا ہے۔ شارٹ سٹوریز میں جہاں بھی کریکٹرز کے ڈائریکٹ ڈائلاگز آئیں گے وہ انورٹڈ کاماز میں آئیں گے۔ اوکے، دیر واز نو یوز آف مسٹر ہیوبرٹس پروٹیسٹنگ، مسٹر ہیوبرٹ کے احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے پروٹیسٹ کیا، اپوز کیا، آبجیکٹ کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیوں؟ فار نو بڈی بلیوڈ ہم، کیونکہ کسی نے اس کا یقین نہ کیا۔ فار ہیئر مینس بیکاز، کیونکہ کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ مسٹر منانا ریپیٹڈلی مینٹینڈ، مسٹر منانا نے بار بار یہی بات قائم رکھی، یہی دعویٰ کیا۔ ریپیٹڈلی، اگین اینڈ اگین، کانسٹنٹلی۔ تو اس نے وہ اپنی کس بات پہ قائم رہا؟ دیٹ مسٹر ہیوبرٹ ہیڈ پکڈ اپ دا پاکٹ بک، کہ ہیوبرٹ نے بٹوا اٹھایا تھا۔ مسٹر منانا اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ہی ریپیٹڈلی مینٹینڈ، اس نے مسلسل یہی بات قائم رکھی، وہ اپنی اسی بات پہ قائم رہا کہ ہیوبرٹ نے بٹوا اٹھایا تھا۔ فار این آور بوتھ مین abused each other، ایک گھنٹے تک دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ abused، گالیاں دیں، برا بھلا کہا۔ then at his own request، پھر اس کی اپنی درخواست پر، مسٹر ہیوبرٹ was searched، مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی گئی۔ اس نے کہا اگر میں نے پاکٹ بک اٹھائی ہے تو میری تلاشی لے لو۔ He was searched، اس کی تلاشی لے لی گئی۔ Nothing was found on him، اس کے پاس سے کچھ نہ ملا۔ On him، اس کے پاس سے کچھ نہ ملا، اس کی ذات سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اوکے، اب اس کی تلاشی لی گئی ہے، پاکٹ بک اس سے نہیں ملی۔ اصولاً یہی ہونا چاہیے تھا کہ اسے انوسینٹ ڈکلیئر کیا جاتا، معصوم، اس کی
मासूमियत साबित हो जाती, लेकिन ऐसा ना हो. Finally, the mayor discharged Hubert with warning. Finally, आखिरकार, at last, the mayor discharged Hubert. मेयर ने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया. Discharged, released, let go. तो उसने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया विद वार्निंग, इस तंबीह के साथ, इस वार्निंग के साथ. छोड़ तो दिया लेकिन साथ वार्निंग दी. That he would consult the public prosecutor, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा. कंसल्ट, उसकी एडवाइस लेगा, उससे मशवरा करेगा. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो वकील होता है जो स्टेट के बिहाफ पे यानी हुकूमत की तरफ से मुकदमा चलाता है. एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मजीद अहकामात के मुतल्लिक पूछेगा. मेयर ने ह्यूबर्ट को छोड़ दिया लेकिन ये कंडीशनल है. उसने क्या कहा है कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रब्ता करूंगा, उसकी एडवाइस लूंगा और मजीद यानी फर्दर ऑर्डर्स के बारे में उससे पूछूंगा. एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब उसने मेयर के दफ्तर को छोड़ा यानी जब वो मेयर के दफ्तर से रवाना हुआ, पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चनड हिम, लोगों ने उसे घेर लिया. सराउंडेड, इनक्लोज्ड, लोगों ने उसे घेर लिया, घेरे में ले लिया. एंड क्वेश्चनड हिम, और उससे सवालात किए, उससे पूछा. विद सीरियस क्यूरियोसिटी, संजीदा तजस्सुस के साथ. क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो, ईगरनेस टू नो, इनक्यूजिटिवनेस, तजस्सुस. तो लोगों ने उसे घेर लिया और उससे सवालात किए. उनके अंदाज में सीरियस क्यूरियोसिटी थी, संजीदा तजस्सुस था, इनक्यूजिटिवनेस थी. Nobody believed his story of the string, किसी ने उसकी रस्सी की कहानी का यकीन ना किया. The story of the string, रस्सी की कहानी का यकीन ना किया. Instead, people laughed at him, इसकी बजाय लोग उस पर हंसे, उल्टा लोग उस पे हंसे. ओके, laughed at, mocked, M-O-C-K-E-D, mocked, मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ. तो लोग उल्टा उस पे हंसे, किसी ने उसकी सच्चाई का यकीन ना किया. मिस्टर ह्यूबर्ट went along stopping his friends. मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों को रोकते हुए उनके साथ चलता रहा. went along, साथ चलता रहा. stopping his friends, अपने दोस्तों को रोकते हुए. giving them his statement, उन्हें अपना बयान देते हुए. and presentation, और मुजाहरा करते हुए, दिखाते हुए. turning his pocket inside out, अपनी जेब उल्टा करके दिखाते हुए. to prove that, ये साबित करने के लिए. that he had nothing, कि उसके पास कुछ नहीं था. अब मिस्टर ह्यूबर्ट अपने तई पूरी कोशिश कर रहा है. वो अपने दोस्तों को रोकता है, उन्हें अपनी स्टेटमेंट देता है, अपना बयान देता है. फिर प्रेजेंटेशन यानी एग्जिबिशन करता है, अमली मुजाहरा करके दिखाता है. अपनी जेब उल्टी करके दिखाता है, खोल के दिखाता है कि उसके पास कुछ नहीं है. All they said was, उन्होंने सिर्फ इतना कहा. You old rascal, तुम बूढ़े बदमाश. rascal, mean person, dishonest person, mischievous person, dishonest. तुम बूढ़े बदमाश. get out of here, यहाँ से दफा हो जाओ. ओके, अब ये मिस्टर ह्यूबर्ट के फ्रेंड्स हैं जो उसके बयान पे यकीन नहीं कर रहे. ह्यूबर्ट ने उन्हें अपनी जेब अमली तौर पे दिखाई है जो कि खाली है.
اس میں پاکٹ بک نہیں ہے، وہ اس کی پریزنٹیشن کا، اس کی ایگزیبیشن، اس کی ڈیمونسٹریشن کا یقین بھی نہیں کر رہے۔ مسٹر ہیوبرٹ وینٹ ٹو دا ولیج، مسٹر ہیوبرٹ گاؤں چلا گیا، ٹیلنگ ایوری مین ہی نیو اباؤٹ ہز ایڈونچر، ہر اس شخص کو جسے جانتا تھا یہ بتاتے ہوئے، اباؤٹ ہز ایڈونچر، اپنے اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے، بٹ ہی اونلی میٹ ود انکریڈولٹی، لیکن اسے صرف بے یقینی کا، بدگمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد مسٹر ہیوبرٹ اپنے گاؤں گیا، وہاں وہ اس نے ایوری مین ہی نیو، اپنے ہر واقف کار کو کیا بتایا، اباؤٹ ہز ایڈونچر، اپنے اس واقعے کے بارے میں بتایا، انہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بٹ ہی اونلی میٹ ود انکریڈولٹی، لیکن اسے صرف بے یقینی کا، بدگمانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انکریڈولٹی، مسٹرسٹ، ڈسٹرسٹ، لیک آف ٹرسٹ، کسی نے اس کا یقین نہیں کیا، سب نے اسے چور سمجھا، سب نے اسے جھوٹا سمجھا۔ It all made him ill، اس سب نے اسے بیمار کر دیا۔ The next day in the afternoon، اگلے دن سپہر کو، a man named George، ایک جارج نامی شخص نے، returned the pocket book، ایک جارج نامی شخص نے بٹوا لوٹا دیا، and its contents، اور اس کے اجزاء لوٹا دیے، to Mr. James، Mr. James کو، the owner of the pocket book، جو اس بٹوے کا مالک تھا۔ اگلے دن سپہر ایک جارج نامی شخص نے پاکٹ بک اور اس کے اجزاء، بٹوا اور اس کے اجزاء مسٹر جیمز کو، جو کہ اس کا مالک تھا، مسٹر جیمز کو لوٹا دیے جو کہ اس کا مالک تھا۔ بلکہ آپ کو مسٹر جیمز اور دا اونر آف دا پاکٹ بک کو اکٹھا رکھنا ہے، تو ہم کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اگلے دن سپہر کو ایک جارج نامی شخص نے بٹوا اور اس کے اجزاء، بٹوے کے مالک مسٹر جیمز کو لوٹا دیے۔ جارج کلیمڈ، جارج نے دعویٰ کیا، کلیمڈ asserted، اس نے دعویٰ کیا، to have found the pocket book on the road، کہ اسے بٹوا سڑک سے ملا تھا، to the village market، اسے بٹوا گاؤں کے بازار جانے والی سڑک پہ ملا تھا، but not knowing how to read، لیکن پڑھنا نہ جانتے ہوئے، he had given it to his employer، اس نے یہ اپنے مالک کو دے دیا تھا۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، not knowing how to read، he had given it to his employer، اس نے اپنے مالک کو، اپنے باس کو دے دیا تھا۔ employer جو آپ کو جاب دیتا ہے، employment یعنی روزگار دیتا ہے، باس مینیجر ڈائریکٹر، تو یہاں مطلب ہے باس، تو اس نے بٹوا اپنے باس کو دے دیا۔ The news spread like fire in the neighborhood، خبر پڑوس میں آگ کی طرح پھیل گئی، جنگل کی آگ کی طرح، خبر پڑوس میں spread like fire، آگ کی طرح پھیل گئی۔ Mr. Hubert was also informed، مسٹر ہیوبرٹ کو بھی بتایا گیا، اسے بھی مطلع کیا گیا۔ He was in triumph، وہ فتح یاب تھا، وہ in triumph، he was triumphant، وہ فتح یاب ہو گیا، in triumph، in victory، اس کی جیت ہو چکی تھی، چونکہ پاکٹ بک مل گئی تھی، اس کی سچائی ثابت ہو گئی تھی، therefore he was in triumph، in victory۔ What grieved me as much، جس چیز نے مجھے دکھ پہنچایا، as much was not the thing itself، وہ اتنا چیز بذات خود نہیں تھی، was not the thing itself،
چیز بذات خود نہیں تھی ایز دا لائنگ جتنا کہ جھوٹ بولنا، ایز دا لائنگ جتنا کہ جھوٹ، جتنا کہ بہتان. تو ہیوبرٹ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ کاز آف گریف کیا تھی؟ دا لائنگ تھی، یعنی لوگوں نے اس پہ جھوٹ باندھا، اس پہ بہتان باندھا. کریکٹر اسیسینیشن، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی، اس کی کردار کشی کی، وہ اس کے لیے زیادہ غمناک بات تھی، زیادہ کاز آف گریف تھی. گریوڈ مینس pained, hurt, to cause grief. There's nothing so shameful. کوئی بات اتنی شرمناک نہیں. As to be called a liar. جتنا جھوٹا کہلائے جانا. جھوٹا کہلائے جانے سے زیادہ کوئی بات شرمناک نہیں، کوئی بات ذلت آمیز نہیں. Shameful, disgraceful. Okay. Whatever reasons he gave, اس نے جو بھی وجوہات دی، people were not willing to believe him. لوگ اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. willing, ready, رضامند نہیں تھے، اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. those are lying excuses. یہ جھوٹے بہانے ہیں. excuses پریٹیکسٹس ہیں، بہانے ہیں، جھوٹے بہانے ہیں. they said behind his back. وہ اس کی پیٹھ پیچھے کہتے، اس کے سامنے کچھ نہ کہتے، behind his back اس کی پیٹھ پیچھے کہتے. those are lying excuses. یہ جھوٹے بہانے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. ہیوبرٹ نے اس شرم اور ذلت کو اپنی عزت نفس اور کردار پہ محسوس کیا. شیم شرم، ڈسگریس ہیوملیشن. شیم اور ڈسگریس سینونیمز ہیں، ہیوملیشن ان کا سینونیم ہے. سیلف اسٹیم سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس اینڈ کریکٹر کردار. اس نے اپنی عزت نفس اور کردار پر اس شرم اور ذلت کو محسوس کیا. He consumed his heart over this. اس نے اپنے دل کو اس پہ گھلا لیا. کنزیوم خرچ کر دینا، ایٹ اپ، اور یہاں مطلب ہے ٹو ڈسٹرائے. وہ اپنے دل کو اس غم پہ گھلا بیٹھا. اینڈ ویسٹڈ اوے، اور ضائع ہو گیا. بفور دا ویری آئیز آف دا پیپل، لوگوں کی نظروں کے عین سامنے. دا ویری آئیز، عین نظروں کے سامنے. ویسٹڈ اوے، ضائع ہو گیا. تو یہاں عوام کا، لوگوں کی ناانصافی سامنے آتی ہے. جبکہ پاکٹ بک مل گئی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہیوبرٹ was not the liar, Hubert was not the thief. انہیں چاہیے کہ وہ اس کی انوسنس پہ، اس کی معصومیت پہ یقین کر لیں. اس کے باوجود وہ اس کو لائر اور تھیف سمجھتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں. This is real cruelty. یہ اصل ظلم ہے، اصل ناانصافی ہے. اور یہی ہیوبرٹ کے لیے انبیئریبل ہے، انٹالریبل ہے، اور یہی چیز اس کے خاتمے کا، اس کی موت کا سبب بنتی ہے. People started to tell the story of the string. لوگوں نے رسی کی کہانی بتانا شروع کر دی. To amuse themselves. خود کو لطف اندوز کرنے کے لیے، خود کو محظوظ کرنے کے لیے. امیوز، انٹرٹین، خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے. اسٹوری آف دا اسٹرنگ، رسی کی کہانی بتانا شروع کر دیں. اینڈ ٹولڈ اٹ ان اے مینر آف سولجر.
اور اسے ایک سپاہی کے انداز میں بتاتے who had been on a campaign جو کسی مہم پہ گیا ہو and told about his battles اور اپنی جنگوں کے بارے میں بتاتا ہو، اپنے کارناموں کے بارے میں بتاتا ہو۔ اوکے تو ہیوبرٹس مائنڈ ٹچڈ ٹو دا ڈیپتھ، ہیوبرٹ کا ذہن ٹچ ٹو دا ڈیپتھ اندر تک متاثر ہو چکا تھا، ٹو دا ڈیپتھ گہرائی تک متاثر ہو چکا تھا، ٹچڈ ٹو انفلوئنسڈ افیکٹڈ متاثر ہو چکا تھا، began to weaken کمزور ہونا شروع ہو گیا، ڈے بائی ڈے دن با دن روز بہ روز کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اوکے تو اس لاسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ لوگ کیسے رسی کی کہانی بتاتے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور پھر اس کا ہیوبرٹ کے ذہن پہ کیا اثر ہوا، روز بہ روز اس کا ذہن کمزور پڑتا گیا، ختم ہوتا گیا۔ ٹورڈز دا اینڈ آف دا منتھ مہینے کے آخر کے قریب، مہینے کے آخر کی طرف، ہی ٹک ٹو ہز بیڈ وہ بستر کو جا لگا، ٹک ٹو بیڈ بیمار پڑ گیا، بیکیم ill، ہی ڈائیڈ ان دا فرسٹ ویک آف دا فالوئنگ منتھ وہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں مر گیا۔ فالوئنگ سکسیڈنگ کمنگ آفٹر، اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں مر گیا۔ ان دا ڈیلیریم آف ہز ڈیتھ اسٹرگلس اپنی نزاعی کیفیت کے ہیجان میں، ڈیتھ اسٹرگلز موت کی جدوجہد، ڈیلیریم ہیجانی کیفیت، ہسٹیریا مینٹل کنفیوژن، فرینزی ایجیٹیشن، بہت زیادہ ذہنی پریشانی، بہت زیادہ ذہنی الجھن، ہسٹیریا ذہنی دورے پڑنا۔ تو موت کی نزاعی کیفیت کے ہیجان میں، ڈیلیریم ہیجان، ہی کیپٹ کلیمنگ وہ دعویٰ کرتا رہا، کلیمنگ ہز انوسینس وہ اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا، کلیم اسرٹ اپنی معصومیت کا، اپنی سچائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اوکے اگین، موت کی نزاعی کیفیت کے ہیجان میں وہ اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا، ری ایٹریٹنگ یہ دہراتے ہوئے، ری ایٹریٹنگ ریپیٹنگ ری ٹیلنگ یہ دہراتے ہوئے، a piece of string a piece of string ایک رسی کا ٹکڑا ایک رسی کا ٹکڑا، by my word of honor I did not lie مجھے میری عزت کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، and he died اور وہ مر گیا۔ اوکے مرتے دم تک وہ اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا، کہتا رہا a piece of string a piece of string یہ ایک رسی کا ٹکڑا تھا، ایک رسی کا ٹکڑا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ It is said that کہا جاتا ہے a great flood in its great wrath ایک عظیم سیلاب اپنے عظیم غضب میں، carried away the people لوگوں کو بہا کے لے گیا، and all their belongings اور ان کے تمام ساز و سامان کو۔ فلڈ سیلاب، رات غضب، گریٹ اینگر فیوری، رات ریج، تو ایک عظیم سیلاب آیا جو اپنے گریٹ رات میں عظیم غض و غضب کے ساتھ کیریڈ اوے سویپٹ اوے بہا کے لے گیا، کس کو؟ دا پیپل اینڈ آل دیئر بلانگنگس لوگوں اور ان کے تمام ساز و سامان کو، بلانگنگس پراپرٹیز۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم سیلاب اپنے عظیم غیظ و غضب میں لوگوں اور ان کے تمام
साजो सामान को बहा के ले गया. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. Withstood, withstand की second form है. Withstand, remain unaffected, remain uninfluenced, remain safe. Havoc, destruction. तो the grave of Hubert की कब्र withstood, बेअसर रही, महफूज रही. The havoc of the flood, सैलाब की तबाही से. ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाही से महफूज रही. withstood, remained uninfluenced, remained unaffected. It was engraved on his tombstone. उसके कतबे पे लिखा था. engraved on his tombstone, कतबे पे लिखा था. years after his death, उसकी मौत के सालों बाद. क्या लिखा था? Here lies a man, यहाँ वो शख्स दफन है. who told nothing, जिसने कुछ नहीं बोला, but truth, सिवाय सच के. यहाँ वो शख्स दफन है जिसने सिवाय सच के कुछ नहीं बोला. Here lies the man, यहाँ वो शख्स दफन है. who would not prove his innocence, जो अपनी मासूमियत साबित ना कर पाया. but the flood proved it, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया. tombstone, कतबा. engraved, write by carving, कुनिंदा करके लिखना, लकड़ी या पत्थर पे खोद के लिखना. lies, पड़े होना, मौजूद होना, यहाँ मतलब है buried, दफन है. prove, साबित करना. innocence, सच्चाई, मासूमियत. ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है? मिस्टर ह्यूबर्ट मर जाता है और उसके बाद उस बस्ती के लोगों पे अल्लाह का अजाब आता है, सैलाब आता है जो उन तमाम लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके साजो सामान को बहा के ले जाता है. सिर्फ एक चीज उससे महफूज रहती है और वो मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र है. मिस्टर ह्यूबर्ट अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर पाता, लेकिन कुदरत उसकी सच्चाई को साबित कर देती है, उसकी मासूमियत को प्रूव कर देती है. इस सबक का मॉरल लेसन है, इससे हमें पता चलता है कि किसी पे झूठा बहतान लगाना, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना, किरदार कुशी करना कबीरा गुनाह है, गुनाह अजीम है, और कुदरत उसका बड़े भयानक अंदाज में इंतकाम लेती है. आप जिंदगी में जो भी करें, लेकिन कभी भी किसी की करैक्टर असैसिनेशन मत करें, किसी की किरदार कुशी मत करें, क्योंकि जब आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं तो आप उस शख्स को मार देते हैं, उसका रूहानी कत्ल कर देते हैं. ओके, थैंक यू.